अस्सलाम वालेकुम जी। एक बात हमने कही थी और वो बात हमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही थी और आपको बताया था, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी ये हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग के अंदर, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब क्या हैं, बस अब छोड़ दें इस बात को। वो PTI के बहुत बड़े बिग माउथ थे, हर एक की इज्जत उछालना, हरीम शाह के साथ तस्वीरें बनाना, वीडियोस बनाना, उनको पब्लिक करना, ये उनका महबूब मशगला था। और मुंह चढ़े हुए PTI के थे, क्योंकि बड़े पायन जो थे वो आला अदारे के अंदर आला ओहदे पे फायज थे, तो उन्होंने मौसूफ की सियासत शुरू करवा दी थी। अब जिस वड्डे पायन ने सियासत शुरू करवाई थी, उसी वड्डे पायन ने कहा PTI छाड़ दो, तो आप PTI छोड़ के तो आजकल उसके मुखालफिन में होते हैं। हमें इस तरह की गलाजत से गंद से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो इंटरव्यू दिया है एक टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे, जिसके अंदर इमरान खान साहब जो थे वो एक ही नशिस्त पे खड़े हो गए थे और उन्होंने वो नशिस्तें जो थी वो जीत ली थी, और उसके बाद कौमी सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन हुए थे वो भी PTI ने मेजॉरिटी उनमें से जीत ली थी, 2/3 अक्सरियत ले ली थी उन नशिस्तों पर से। तो उन्होंने कहा कि ये जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा साहब की कनाइमेंस से हुआ था। फैज़ हमीद का नेटवर्क वहीं पे था, ये उनकी कनाइमेंस थी कि आपको हम ये नशिस्तें जितवा देते हैं और इसके नतीजे में आप प्रेशर डाल के और मौजूदा जो उस वक्त PDM की हुकूमत ताज़ा बताज़ा आई थी, इसके पैर उखाड़ दें और जनाब आप हीरो बन जाएं। ठीक है, ये उन्होंने इस बात को फोड़ा है, इस बात का इंकशाफ किया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने उस वक्त क्या अर्ज़ किया था। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये इलेक्शन जो थे, ये जब ज़िमनी इलेक्शन होने लगे तो रात के इलेक्शन की रात, जो एक रात पहले होती है ना इलेक्शन की, जो एक रात पहले जो थी, मतलब सुबह इलेक्शन है, तो रात 12 बजे ही वहाँ के DPOs और DCOs को मैसेजेस आ गए थे नंबर 1 अदारे के अफसरों की तरफ से कि सुबह इस नशिस्त के ऊपर इमरान खान ने जीतना है और अगर वो नहीं जीता तो आप अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा, इमरान खान या इमरान खान के नामज़द कैंडिडेट ने। तो वो जो कि पहले इंडिपेंडेंट बैठे हुए थे कि जनाब होने दे, जैसे हो रहा है होने दें, उनको तो पड़तू पड़ गए। उनमें से एक या दो असहाब, ठीक है, वो खाकसार के कहने सुनने में भी थे। तो मैंने जब उनसे मिला तो मैंने कहा यार आप तो कह रहे थे कि यहाँ से PTI हार रही है। तो उन्होंने कहा कि वो रात को जो फ़ोन आया था उसके बाद फिर नताइज बदल गए, फिर हमें सुबह बदलने पड़े। सुबह होने से पहले PMLN की हुकूमत पंजाब में, और PMLN ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, और उसमें सुबह इलेक्शन की सुबह से पहले PMLN के कैंडिडेट का भाई और उसके सपोर्टर पकड़ के 25-25, 30-30, 50-50 जेलों में बंद किए जा रहे हैं। समझ आने वाली बात तो नहीं ना, ये इसलिए हुआ था। अब जब अच्छा, फिर हमसे एक साहब टक्कर गए जिन्होंने कहा कि जनाब वो नंबर 1 अदारे में कभी काम करते रहे। तो मैंने उनसे एकदम सवाल किया, मैंने कहा ये क्या हुआ होगा, ये तो नहीं हो सकता कि टॉप के ऊपर जो बैठे हुए आदमी हैं उनकी ऑर्डर जो हैं उसके ऊपर इतलाक ना हो रहा हो। उन्होंने कहा नहीं, वो डिसिप्लिन पूरा है, वो उनके अहकामात के ऊपर ही इतलाक हो रहा था। ये जो पैरेलल सेटअप है ना, आप इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें जो जनरल फैज़ हमीद ने इस्टेब्लिश किया था। मसलन उन्होंने कहा कि देखिए आज मेरी आपसे मुलाकात हुई है, मैं आपसे राब्ते में आ जाता हूँ, आप मेरे साथ लेन देन शुरू कर देते हैं। मैंने कहा भाई माफ़ी दे दो, ना आपकी दुश्मनी अच्छी ना आपकी दोस्ती अच्छी। कहता नहीं, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। कहता मैं यहाँ से तब्दील भी हो जाऊँ ना तो मैं आपको कभी नहीं पता चलने दूंगा कि मैं इस ओहदे से चला गया हूँ, और आप मुझे ऑन सर्विस समझते हुए ही डील करते रहेंगे। हमारा कोई ताल्लुक ऑफिशियल थोड़ी है, हमारा तो एक तारुफ का ताल्लुक है ना, या मैक्सिमम आप मेरे दफ्तर में आके कभी कॉफ़ी पी जाएंगे, या मैं आपसे कहीं इधर जिस तरह आप मिल रहा हूँ एक चाय खाने में मिल लूँगा। उसके बाद हमारा आपस का ताल्लुक हो गया इतलात देने का, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज का। ठीक है, मैं कहा जी ठीक है। तो मैं हो सकता है वापस दफ्तर पहुँचूँ तो मुझे मिल जाए हुक्म, जनाब चलो, लेकिन आपका मेरे साथ ही राब्ता रहना है, तो आपने यही समझना है कि मैं वहीं पे हूँ, क्योंकि मैं आपको पता जो नहीं चलने दूंगा। कहता हत्ता कि मैं रिटायर भी हो जाऊँ तो फिर भी आप
کریں گے. پھر انہوں نے اسلام آباد کے کچھ جرنلسٹوں کے مجھے نام بتائے, مثلا دیکھیں کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو فلاں صاحب ڈیل کرتے ہیں. ان کا ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں ان کو ریٹائر ہوئے بھی آج 8 سال ہو گئے ہیں, لیکن وہی ان کا سورس آف انفارمیشن ہے, کیونکہ فلاں وقت میں ان کا کوئی تعارف ہو گیا تھا اور اس تعارف کے طور پہ اب ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اس کی ہینڈنگ اوور کسی اور کو کی جائے. ٹھیک ہے, میں کہا بالکل ٹھیک ہو گیا. وہی ان کو ڈیل کرتے ہیں, وہی ان کو انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر وہ پھر بڑے بڑے چوکے چھکے مارتے ہیں اور کبھی باؤنڈری پہ کیچ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن انفارمیشن وہی ہے, وہ جو 8-10 سال پہلے جو تعارف ہو گیا تھا اور ایک سلسلہ جنبانی قائم ہو گیا تھا. پھر انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کے, پشاور کے, اسلام آباد کے, لاہور کے جرنلسٹوں کے نام بتائے. اب ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی بندہ ریٹائر ہوا ہے ادھر سے, تو گھر جانے کی بجائے ان کو فیض صاحب کا جو نیٹ ورک جاتا جو پیرلل تھا اور جس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اپنی کماؤ, اپنی کھاؤ تو ساڑی کو لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑی چیمبرز ہیں, بڑی تنظیمیں ہیں جن کے دل کے اندر حب الوطنی بھی چھائی رہتی ہے. تو ان کو آگے اس طرح کا افسر اگر کہے کہ جناب وہ اس ہفتے ذرا 50 کروڑ روپے کی ضرورت پڑ جائے گی تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت فوراً وہ بریف کیس دینا پسند کریں گے. ٹھیک ہے. ادھر بھی جو 2 نمبر کام ہی ہو رہے ہونا, اتنے کہڑا ٹیکس دے رہے ہوں, تو انلیگل پیسوں میں سے اتنے کے دینے میں تو کوئی کچھ نہیں نہ جاتا. تو پھر اس طرح کے بڑے سیٹ اپ چلائے جا سکتے ہیں. تو وہ سیٹ اپ جو تھا, پیرلل سیٹ اپ جو تھا, وہ ریٹائر ہونے والے حضرات کو کہتا تھا کہ اچھا جی وہاں پہ کتنی نوکری مل رہی تھی, کتنی تنخواہ مل رہی تھی. انہوں نے کہا جی اتنی مل رہی تھی, بس اسی تنخواہ کے اوپر آپ نے کل جانا ہے فلاں فلاں جگہ کے اس ایڈریس کے اوپر, وہاں پہ ایک دفتر ہے, وہاں پہ اتنے نمبر ٹیبل ہے, وہاں پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں. یہ جو پیرلل سیٹ اپ تھا, اور اس سیٹ اپ نے 9/11 کے بعد جو پاکستان کے اندر ہیومن ہنٹنگ کا آغاز ہوا تھا کہ یہ جو رضوان رضی ہے یہ جناب طالبان کا بڑا حامی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس کا ان سے رابطہ ہے. تو رضوان رضی صاحب کو اٹھایا آ کے رات کو 2 بجے اور ان کے حوالے کیا, $5,000 جیب میں ڈالے ان سے لے کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رضوان رضی جو ہے اگلے 20 سال صفائیاں دیتا رہے وہاں پہ جیل میں پڑا ہوا اور گوروں کی جناب انویسٹیگیشن بھگتتا رہے. اور زیادہ تر ان میں سے اس لیے بھی مارے گئے بیچارے جو بے گناہ اٹھوائے گئے کیونکہ وہ جو تھے وہ انگریزی بول نہیں سکتے تھے اور ترجمان بھی انہوں نے دیے ہوتے تھے. تو وہ غلط ملت ان کی باتیں گوروں کو بتا رہے ہوتے تھے, گوروں کی غلط ملت باتیں ان کو بتا رہے ہوتے تھے. یہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہے نا ہمارے اوپر, جو ابھی تک اترنے کا نام نہیں لے رہا, وہ جب 15-20 سال کے بعد ان کو پتہ چلنا شروع ہوا, اور انہوں نے ایسے ہی تو رہا نہیں نہ کیے. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں 14-15 سال قید رہ کے اور بے گناہ ہو کے واپس آئے, تو ایسے ہی تو رہا نہیں نہ کیے. انہیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہینڈ کرتے رہے, اور یہ ہینڈ کرنے کے اندر یہ پیرلل سیٹ اپ جو تھا یہ آگے آگے ہوتا تھا. فلاں ایئرپورٹ کے اوپر جناب اسلحہ پکڑ لیا ہے اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ایک امریکی سے برآمد ہوا ہے اور اس امریکی کو ڈیٹین کر لیا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے. تو وہ فون آ جاتا تھا, فون کے بعد وہ بندے بھی رہا ہو جاتے تھے, وہ سارے چلے بھی جاتے تھے. وہ فون کہاں سے آتا تھا؟ وہ فون اس پیرلل سیٹ اپ سے آتا تھا. میں مزید کہہ کے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف آپ کو وہ سسٹم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب یہ سسٹم آپریٹ کس طرح کر رہا تھا. اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم اب بھی موجود ہے, اور موجودہ جو اصل سسٹم ہے یہ پیرلل سسٹم ہے. اوریجنل سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے کس پاتا ہے اور بے بس پاتا ہے کہ یہ جو سسٹم انہوں نے لانچ کیا. اچھا پھر یہ پیرلل سسٹم کہاں پہ لانچ کیا؟ کسی یونیورسٹی میں چیف سیکورٹی آفیسر کی جاب خالی ہے, وہاں پہ اس طرح کا ایک بندہ امپلیمنٹ کر دیا, لو پوری یونیورسٹی اس نے سنبھال لی ہوئی ہے. سر کتنے بندے چاہیے رات جلسے کے اندر؟ وہ سیکورٹی افسر صاحب پتہ چلے وہ لاہور سے کچھ 200 کلومیٹر دور یونیورسٹی سے بسیں بھر کے آ رہی ہیں ان کی. ٹھیک ہے نا. وہ بھی بھائی یونیورسٹی, ٹیکسٹائل ملیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفسز, پرائمری سکولوں کے اندر, یہ اب کہاں کا رونا رہے, وکیلوں کے اندر, ہر جگہ کے اوپر انہوں نے یہ پیرلل سیٹ اپ کی فیلڈنگ لگائی. اور وہ پیرلل فیلڈنگ جو ہے, چونکہ بارودی سرنگ کو ڈیفیوز وہی کر سکتا ہے جس کے پاس بارودی سرنگ کا نقشہ ہو.
اور جس کے پاس نقشہ نہیں ہو وہ تو پائن مر جائے گا، کسی نہ کسی کے اوپر اس کا پاؤں آ جائے گا۔ تو جن کے پاس نقشہ تھا وہ سائڈ پہ ہو گئے یا کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ چوتھے کے دن پتہ چلتا ہے کہ جی وہ مجسٹریٹ صاحب نے جناب بیل کی اپلیکیشن کے اوپر مقدمہ ہی خارج کر دی۔ یہ وہ والی بلاسٹ، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے آپ کا جناب وہ ضمنیاں لکھنی تھیں، ایس ایچ او نے ضمنیاں ہی نہیں لکھی، اس بنیاد کے اوپر جناب وہ بندہ ہی بری ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ وہ پیرل سیٹ اپ تھا جو یہاں پہ لگایا گیا تھا۔ عدلیہ کے اندر بہت سارے لوگ لگائے گئے اور لگوائے گئے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد سپریم کورٹ کی شکل کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ انہی کی فیلڈنگ ہے، انہوں نے مطلب سمجھ گئے نا آپ، یہ ساری فیلڈنگیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ اسی سیٹ اپ کی، جو پیرل سیٹ اپ جناب فیض حمید صاحب نے قائم کیا تھا اور جس کو آ کے انہوں نے ہیڈ کرنا تھا آفٹر بینگ این آرمی چیف، جو کہ بدقسمتی سے وہ نہیں بن پائے۔ تو جب آپ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، آپ کی تصدیق ہوتی ہے آپ کی خبر کی اور آپ کی اطلاع کی جو آپ تک پہنچائی ہوتی ہے، تو دل کو ایک سکون سا حاصل ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ جب آپ قیامت کے روز اپنے رب کے ہاں پیش ہوں تو آپ مطلب کہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ آپ نے اپنا فرض پوری ایمانداری اور صمیم قلب سے سر انجام دیا، تو وہ پھر اطمینان ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ پیرل سیٹ اپ جو ہے جی یہ ابھی ایک آدھ اور ہماری جنریشن لے جائے گا اس کو انڈو کرنے میں، انٹل انلیس یہ لوگ جب تک ریٹائر ہو جائیں اپنی نیچرل ایج کے اندر، وہ ادارے جہاں پہ یہ امپلیمنٹ کیے ہیں وہاں سے ان کو نکال دیا جائے اور کسی اور جگہ کے اوپر یہ گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، ورک کام پہ جاتے ہوئے فوت ہو جائیں، تب تک پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل، چلیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔